یہ کیا کہہ رہے ہو تم حیدر؟ میں بیوی ہوں تمہاری، اور تم؟ وردہ نم پلکوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے اپنے گھر اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ گھر نہیں آیا تو خود ہی اس نے اس کے آفس آنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر جب حیدر نے یہ پوچھا کہ وہ کس حق سے یہاں آئی ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ بیوی؟ تم جیسی لڑکی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سب کو سیریس مت لو مس وردہ، وہ تو بس ایک پل کی انٹریکشن تھی جو اب ختم ہو گئی۔ وردہ رکے بنا اس کو حیران ہو کر دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہمارا نکاح مذاق تھا؟ میرا تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا، وہ سب مذاق تھا؟ تمہاری وہ محبت بھی ایک مذاق تھی کیا؟ وردہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور حیدر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سختی سے وردہ کے ہاتھوں پر رکھے اور اپنا گریبان اس کی پکڑ سے چھڑوا لیا۔ اپنی حد میں رکھو۔ خوب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جب یونیورسٹی آتی ہیں تو ہم جیسے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہیں تاکہ ہماری دولت پر عیش کر سکیں۔ غلطی ہو گئی تھی تم سے نکاح کر کے اب بھول جاؤ تم وہ غلطی اور نکلو یہاں سے۔ اتنا کہہ کر حیدر نے جھٹکے سے اب اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے باہر کے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں حیدر، بلکہ تم جیسے لڑکے ہم جیسی بیوقوف لڑکیوں کو پھنساتے ہیں تاکہ ہمیں استعمال کرنے کے بعد کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک سکیں، اور ہم بیوقوف لڑکیاں تمہارے دھوکے کو تمہاری محبت سمجھ بیٹھتی ہیں، وردہ نے غصے سے کہا اور اپنے آنسو پونچھ کر لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن دیکھنا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کیس کروں گی تم پر، یہ ثابت کروں گی کہ تم نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا۔ وردہ جو کہ حیدر کو دھمکی دے رہی تھی، اس کے کہکا لگا کر ہنسنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نکاح؟ کیسے ثابت کرو گی تم اس نکاح کو؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس یا رجسٹرار کے آفس سے جا کر نکاح نامہ نکلواؤ گی؟ سچ وردہ جانم، وہ تو نکاح نامہ تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں نے اسے رجسٹر ہی نہیں کروایا تھا، اور نکاح نامے کی کاپیاں تو ساری میرے پاس ہیں۔ کیسے ثابت کرو گی تم ہمارے اس نکاح کو؟ تم تو نکاح پر آنے والے گواہوں کو بھی نہیں جانتی، حیدر نے حباست سے کہا، اور اس کی کمینگی دیکھ کر وردہ کو اپنی بیوقوفی پر افسوس ہونے لگا۔ کیسے اس نے اس جیسے اتنی محبت کی اور اس پر اعتبار کر کے جان چھڑکنے والے ماں باپ اور بھائی کو رسوا کر دیا۔ اگر پھر بھی تمہاری میری بیوی ہونے کا بھرم ہے نا تو فکر مت کرو، میں ابھی وہ بھرم بھی توڑ دیتا ہوں۔ وردہ شیخ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ وردہ پر گرے اور وہ بت بنے بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، جس کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ اب نکلو یہاں سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت اتنی نہیں کہ حیدر بیگ کی بیوی بن سکو۔ رہی بات اس نکاح کی، تو مجھے تمہیں پانے کے لیے کرنا پڑا، تمہیں ایسے میرے ہاتھ جو نہیں آ رہی تھی اس لیے کرنا پڑا۔ حیدر نے اس کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ نکلو یہاں سے۔ حیدر کے چلانے پر وردہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنسوؤں سے تر نگاہیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ میری بد دعا ہے حیدر بیگ کہ ایک دن تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جس طرح تم نے مجھے برباد کیا۔ اپنی اس دولت کی وجہ سے دوسروں کی زندگی کو کھلونا سمجھ کر رکھا ہے نا تم نے، ایک دن تم خود حالات کا کھلونا بن کر رہ جاؤ گے۔ آج جس قدر میں بے بس ہوں، ایک دن تم بھی اتنے ہی بے بس ہوگے۔ وردہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی دولت کے غرور میں ڈوبا حیدر مسکرا دیا، کیونکہ اسے کسی کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا نصیب خود لکھنا جانتا تھا، مگر شاید وہ بھول چکا تھا کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے وہ بہت ادنا ہے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور مارگلا کے دوران پہاڑیوں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو لڑکے اپنی مہنگی موٹر سائیکلوں کے ساتھ ان لوگوں کے وسط میں کھڑے تھے اور ارد گرد جمع لوگ ان کے نام کے نعرے لگانے اور ہوٹنگ کرنے میں مصروف تھے، لیکن سب لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی نام تھا، فرزام خان زادہ۔ جینز پر سفید شرٹ اور کالی لیدر کی جیکٹ پہنے، سفید رنگ تیکھے مغرور سے نگشوش والا فرزام حد سے زیادہ ہوبرو لگ رہا تھا۔ سٹائلش سے بال جیل سے سیٹ کیے گئے تھے اور مغرور انابی ہونٹوں کے درمیان ایک سگریٹ قید تھا۔ فرزام، آئی لو یو مائی ہیرو، ایک لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو فرزام نے نگاہیں گھما کر اس کو دیکھا۔ دائیں گال پر ایک ٹمپل نمودار ہوا اور ایک ادا سے فرزام نے اپنی بائیں آنکھ دبائی، جسے دیکھ کر وہ لڑکی اپنا ہاتھ دل پر رکھ چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ خرم نے اپنے فرزام کو چیلنج کیا ہے، وہ اسے ریس میں ہرا سکتا ہے۔
تو چلیں ریس شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خرم ہمارے لیجنڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، ایک آدمی نے آگے ہو کر کہا اور بائک کے پاس کھڑے ہو کر خرم ہیلمٹ پہننے لگا اور فرزام نے بھی سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے زمین پر پھینک کر مہنگے بوٹ تلے کچل دیا اور ہیلمٹ پہن کر اپنی ہیوی بائک پر سوار ہو گیا۔ 3، 2، 1 کو آدمی کے چلاتے ہی دونوں بائکس گولی کی رفتار سے آگے بڑھ گئیں۔ یوں پہاڑوں پر بائک چلانا بہت زیادہ خطرناک اور غیر قانونی کام تھا، لیکن دو ٹیلے پولیس سے چھپا کر یہ کام اسلام آباد کی پہاڑوں پر بنی سڑکوں پر کر ہی لیتے۔ فرزام کی بائک کافی زیادہ تیز تھی، اس لیے کچھ پلوں میں ہی وہ خرم سے آگے نکل گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی خرم اپنی نئی ماڈل کی بائک رفتار سے بھگاتا فرزام سے آگے چلا گیا، اور یہ بات فرزام خانزادہ کو کہاں گوارا تھی۔ خوبصورت پیشانی پر بال آئے تھے۔ ایک جھٹکے سے فرزام نے اپنا ہیلمٹ اتار کر سائڈ پر پھینکا اور بائک کی ون ویلنگ کرواتا ہوا پوری رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ خرم کی بائک ایک خطرناک موڑ پر آنے کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گئی، کیونکہ موڑ کے ایک طرف پہاڑ تھا تو دوسری طرف گہری کھائی تھی، لیکن تبھی فرزام کی بائک بہت زیادہ تیز رفتار سے اس کھائی کے کنارے سے گزرتی ہوئی خرم کی بائک سے آگے گزر گئی۔ فرزام کی اس جرأت کو دیکھ کر خرم بھی حیران رہ گیا، اور اس طرح سب سے پہلے اپنی بائک کو فنشنگ لائن پر واپس لا کر فرزام ریس میں جیت چکا تھا، جس کے بعد لوگوں کا شور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ فرزام نے 2 انگلیاں اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر وہاں کھڑی لڑکیوں کی طرف کر دیں تو لڑکیاں مزید اونچی اس کا نام چلانے لگیں۔ یہ دیکھ کر فرزام مزید مسکرا دیا۔ تم نے چیٹنگ کی ہے فرزام، ون ویلنگ کرنا الاؤڈ نہیں تھا اور تم اس سے اپنی رفتار بڑھا کر مجھ سے آگے گزرے، ورنہ میری بائک تمہاری اس کٹارا سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ خرم نے آگے بڑھ کر فرزام کی بائک کو ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ فرزام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر پوری طاقت سے اپنی بائک کو ٹانگ مار دی۔ بائک کھائی کے کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ جب فرزام کی اس حرکت پر سب حیران خاموش ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ فرزام کی فیورٹ بائک تھی۔ تمہارے چھونے کے بعد یہ میرے قابل بھی نہیں رہی، فرزام نے نفرت سے کہا اور آگے بڑھ کر خرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اور میری بائک کو میرے ہی قابل نہ چھوڑنے کی سزا بھگتو اب تم۔ اتنا کہہ کر فرزام نے اس کی انگلیوں کو بری طرح سے مروڑ دیا اور ان پہاڑوں میں خرم کی چیخیں گونج اٹھیں، لیکن فرزام اسے زمین پر پھینک کر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس کے ساتھ سرمئی پینٹ کوٹ میں ملبوس آدمی ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ فرزام نے گہرا سانس لیا اور سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس آدمی کی جانب بڑھ گیا، جو کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ سوری بگ بی، پرامس کیا تھا میں نہیں کروں گا، لیکن کیا کروں بگ بی، میں ہوں ہی عادت سے مجبور، فرزام نے شرارت سے کہا، لیکن مقابل کے چہرے کی سختی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ اچھا سوری برو، پرامس کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا۔ یہ پرامس تم کتنی بار کر چکے ہو فرزام؟ شاید 26، اس آدمی نے سختی سے کہا تو فرزام مسکرا دیا۔ نو بگ بی، 32۔ اپنے بھائی کو اب باقاعدہ اپنے دانت کچکچاتے دیکھا فرزام کہکا لگا کر ہنس دیا۔ مجھے جانتے تو ہو تم بہرام، ایسا ہی ہوں، اپنی زندگی فارغ رہ کر تو نہیں گزار سکتا نا؟ فرزام نے اس کی طرح کار سے ٹیک لگا کر کہا۔ دونوں کو دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ ایک جیسے تھے، لیکن جڑواں کی طرح چہرہ ایک جیسا نہیں تھا۔ تو آفس میں اپنا کام سنبھالو، یہ کمپنی جتنی میری ہے اتنی تمہاری بھی ہے۔ اپنی زندگی کو ان فالتو کاموں میں برباد کرنے کی بجائے اس کمپنی کو وہاں لے جانے میں میری مدد کرو جہاں بابا اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے بھائی کی بات پر فرزام شان سے مسکرایا اور سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ ماں باپ تو ان کے تھے نہیں، بس دونوں بھائی ہی تھے، ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ یہ آفس تم ہی کھیلو بھائی، مجھے یہ بہت بورنگ لگتا ہے، میں تو وہ کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مزہ آئے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ زندگی کو لے کر سیریس ہو جاؤ فرزام، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ سیریس میں ہونے کے لیے تمہیں جو رکھا ہے میں نے، میرے بھائی، یہ میرے گال پر ڈمپل ہے نا، جس پر لڑکیاں مرتی ہیں، ایسا تمہاری گال پر بھی ہے، لیکن مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے دیکھا ہو۔ فرزام نے شرارت سے کہا اور بہرام نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اپنی زندگی یوں فالتو میں برباد مت کرو فرزام، اگر تمہیں آفس ورک پسند نہیں ہے تو کچھ اور کر لو، لیکن یہ بائک ریسنگ اور پارٹی سے آگے بڑھو، اب بچے نہیں رہے تم۔ فرزام بہرام کی بات پر مسکراتے ہوئے کار سے دور ہوا۔ تمہارے ہوتے ہوئے بچہ ہی ہوں گا بھائی، یاد نہیں؟ پورے 5 منٹ بڑے ہو تم مجھ سے، اور اس لحاظ سے چھوٹے بھائی کا لاڈ اٹھانا فرض ہے تمہارا بگ بی۔ اتنا کہہ کر فرزام بہرام کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔
اب صبح ہی ملاقات ہوگی بگ بی، ابھی ذرا پارٹی میں جا کر لڑکیوں کے دلوں پر بجلیاں گرا لوں۔ فرزام نے اپنے اسٹائلش بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ادا سے کہا اور بہرام کی گاڑی بھگاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہرام کو اس کی یہ آزادی اور بے فکری اچھی لگتی اگر یہ سب اصلی ہوتا، لیکن یہ سب فرزام خانزادہ کا نقاب تھا جو اس نے اپنے اندر بلتے غصے اور کرب کو چھپانے کے لیے اوڑھا تھا، بالکل جیسے وہ بہرام نے اپنے غصے اور کرب کو چھپانے کے لیے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ سکینہ بھی ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے کھانا بنانے لگی جو کسی بھی وقت کالج سے آنے والی تھی۔ ویسے بھی اس دنیا میں ان کی بیٹی کے سوا ان کا کوئی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی صرف 5 سال کی تھی جب ان کے شوہر کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ آج بھی وہ سب یاد کر کے وہ دکھی ہو جاتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہ مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن دروازہ کھولنے پر ان کی نظر چاہت کے سوجے ہوئے منہ پر پڑی تو پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ چاہت، کیا ہوا میرا بچہ، منہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے اسے کمرے میں لا کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ چاہت نے غصے سے اپنی چادر اتار کر دور اچھالی۔ اماں، ایک لڑکا ہے کالج میں، روز مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی فالتو میں فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہت کی بات پر سکینہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ارے کیوں، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تم پریشان مت ہو، میں بہرام بیٹے سے کہوں گی، وہ پوچھ لے گا اسے۔ بہرام کے ذکر پر چاہت کے دل زور سے دھڑکا، رخسار گلابی ہو گئے اور اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ ہاں جی کو کچھ مت بتائیے گا، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر میرا کالج ہی چینج کروا دیں، اتنی اچھی سہیلیاں ہیں میری، کالج میں ان سے دور نہیں جا سکتی۔ چاہت نے بہانہ بنایا، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ سکینہ نے مسکرا کر اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا۔ بچپن سے ہی چاہت بہرام کو ہاں جی بلاتی تھی۔ تو پھر میں فرزام بیٹے کو بتا دیتی ہوں۔ واہ، فرزام بھائی تو خود وہاں لڑنے پہنچ جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں اس لڑکے کو مار ہی نہ دیں۔ چاہت نے سکینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں میری جان، ان دونوں کے علاوہ کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ سکینہ نے پریشانی سے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ، اتنے اچھے بچے ہیں دونوں۔ بھلا کون ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ہاں کام کرنے والے ملازم کے گھر والوں کا اتنا خیال رکھے؟ تمہارے باپ کے جانے کے بعد ہی انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ گھر دیا، ہمارے گھر کا اور تمہاری پڑھائی کا سب خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرام صاحب، پھر ہماری زندگی میں کچھ ہو تو ان کا جاننے کا حق بنتا ہے نا؟ سکینہ نے پیار سے چاہت کا خوبصورت چہرہ تھام کر کہا۔ لیکن آپ ہاں جی کو تو کچھ نہیں بتائیں گی اماں، وعدہ کریں۔ کیا نہیں بتانا مجھے؟ بہرام کی آواز پر دونوں نے گھبرا کر دروازے میں دیکھا، جہاں بہرام ملازم کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ ملازم نے بہت سے شاپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ بہرام نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، وہ سارے شاپر وہاں پر رکھ کر چلا گیا۔ میں بتائیں نا کیا بات ہے، اور باہر کا دروازہ کیوں کھلا تھا؟ میری طرح کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے بہرام بیٹا، آپ بیٹھو تو صحیح۔ بہرام خاموشی سے بیٹھ گیا اور ایک نظر چاہت کو دیکھا جو سر جھکا کر بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تو بتائیں، کیا بتانے سے منع کر رہی تھی چاہت؟ بہرام نے چاہت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس کی گھبراہٹ مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے کالج میں فنکشن ہے جس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ چاہت جلدی سے سکینہ کی بات کاٹ کر بولی اور پھر مسکرا کر بہرام کو دیکھا۔ ایک سکیٹ ہے؟ ہاں جی، جس میں مجھے ہیر بننا ہے، تو بس اسی کی شاپنگ کرنی ہے۔ چاہت نے کامیابی سے جھوٹ بولنے پر خود کو مبارکباد دی۔ نائس، تو اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے، میرے ساتھ چلو اور جو چاہیے لے لینا۔ بہرام کی بات سن کر سکینہ بیگم نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی اتنا کر رہے ہو ہمارے لیے، میں خود ہی اسے بازار لے جاؤں گی۔ سکینہ نے مزاحمت کرنا چاہی تو وہ بہرام مزید ان کے لیے کچھ کرے، کیونکہ وہ اور فرزام پہلے ہی ان کا بہت بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں اسے لے کر جاتی رہیں گی اماں جی؟ آپ فکر مت کریں، میں اسے سب لے دوں گا، بہرام نے سنجیدگی سے سکینہ کو کہا اور چاہت کی جانب مڑا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، چادر لے کر آ جاؤ، اور آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، ہچکچانا مت۔ اتنا کہہ کر بہرام اٹھ کھڑا ہوا تو سکینہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رکو بیٹا، تم نے تو کچھ لیا بھی نہیں، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں اماں جی، دیر ہو رہی ہے، آپ چاہت کو بھیج دیجیے گا،
اتنا کہہ کر بہرام دروازے سے باہر چلا گیا اور بھاگنے کے انداز میں شیشے کے پاس گئی اور جلدی سے اپنی کمر تک آتی چوٹی کو کھول کر لمبے بالوں میں کو کیچر سے مکیت کیا اور ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پر سجانے کے بعد آنکھوں میں گہرا کاجل ڈال لیا۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ بہرام کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ چاہت بیٹا، اچھی بیٹیاں بازار سج دج کر نہیں جاتی۔ سکینہ نے چاہت کو جلدی سے تیار ہوتا دیکھ کر ٹوکا اور اس کی کالی چادر اس کی جانب بڑھائی۔ جب اس کے ساتھ حفاظت کے لیے ہاں جی جیسا انسان ہو تو کس بات کا ڈر اماں؟ چاہت نے پرجوش ہو کر کہا۔ بہرام کے ساتھ جانے کی خوشی اس کے معصوم چہرے سے چھلک رہی تھی جو سکینہ بھی کی جہاں دیدہ آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اتنا دل مت لگانا چاہت، وہ ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اپنی کلائی میں سفید چوڑیاں چڑھاتے چاہت کے نازک ہاتھ وہیں رک گئے۔ دل تو کب کا لگ چکا ہے اماں جی، اب تو بات رخ تک جا پہنچی ہے۔ آپ بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ زیادہ مت سوچا کریں، بال سفید ہو جائیں گے، چاہت نے شرارت سے کہا اور ان کا گال چوم کر چادر اوڑھتے ہوئے باہر چلی گئی جہاں بہرام گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری معصوم بچی کے دل کی حفاظت کرنا میرے مولا، بہت معصوم ہے، وہ اسے ہر تکلیف سے محفوظ کرنا۔ سکینہ نے دل سے دعا کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ دعا کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ محبت کا روگ تو معصوم دل پر بہت پہلے سے بجلیاں گرا چکا تھا۔ کافی اچھا ہے بھابھی، اس ڈریس کو آرڈر کرتے ہیں، شیزہ بیگم نے اپنی بھاوا جنجم سے کہا جو ان کے ساتھ آئی پیڈ پر آن لائن ڈریسز دیکھنے میں مصروف تھی۔ تو کیا کہتی ہو مناہل، اچھا ہے نا؟ انجم بیگم نے مناہل کو پکارا جو ان کے قریب تب سے بت بنی بیٹھی تھی۔ مناہل، انجم بیگم نے مناہل کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خوف سے اچھل کر ان سے دور ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر انجم بیگم کے چہرے پر ناگواری آئی۔ مناہل کبھی کسی کو خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ بیٹے، بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی تم کیا؟ انجم بیگم کے چہرے پر سختی دے کر مناہل نے گھبراتے ہوئے ان کا میں سر ہلایا۔ نہیں تائی امی، آپ بتائیں کوئی کام تھا کیا؟ اس کے پوچھنے پر انجم بیگم کے ساتھ ساتھ شیزہ بیگم نے بھی گہرا سانس لیا۔ کوئی پہاڑ نہیں تڑوانے تم سے، بس کچھ پوچھنا تھا، لیکن چھوڑو، لگتا ہے تمہاری ہوش قائم نہیں، انجم بیگم نے نفرت سے کہا تو مناہل اپنا سر جھکا گئی۔ چھوڑے بھابھی، اس کے ہوش کبھی قائم رہے بھی ہیں، یہ تو پتہ نہیں اپنی ہی دنیا میں مگن۔ اور ایک بات بتاؤ مناہل، کیا ہمارے چھونے سے تمہارا گورا بدن گندا ہو جائے گا جو ایسے ریئیکٹ کرتی ہو تم؟ ہمارے ہاتھ لگانے پر شیزہ بیگم نے بات پر مناہل کی آنکھیں نم اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے پپھو، میں تو بس… کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں، میرے بنا ہی محفل سجا لی؟ ہبا کی آواز پر انجم بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو جینز ٹاپ میں ملبوس کار داخل ہوئی تھی۔ لو، آ گئی میری پیاری بیٹی، یہی ہیلپ کرے گی ہماری، مناہل سے تو کوئی امید نہیں ہمیں، انجم بیگم نے ناگواری سے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مناہل سے کیسی ہیلپ چاہیے آپ کو؟ ہبا نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں بھی اسے بھی ٹیب پر ڈریسز دکھانے لگی، جبکہ مناہل کو اپنا آپ ہمیشہ کی طرح فالتو ہی لگ رہا تھا۔ اچھا مما، یہ بیسٹ ہے، آپ یہ لے لیں، اور پپھو آپ پر یہ سوٹ کرے گا، میں ذرا ریسٹ کر لوں، لنچ میرے روم میں ہی بھجوا دیجیے گا۔ ہبا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ شیزہ بیگم نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا جو ابھی بھی خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ویسے اپنی ہبا کو دیکھیں، کتنی اچھی اور لائق بچی ہے، اتنی کانفیڈینس ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اور ورنہ کچھ لوگ تو بس منہ بنا کر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور نالائقوں کی طرح پرائیویٹ تعلیم لے کر گزارا کرتے ہیں۔ شیزہ کی بات پر مناہل بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ جی کہتی ہے کہ لوگوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، جیسے لوگ تو کھا جائیں گے نا اسے۔ مت پوچھیں شیزہ، کتنی بے عزتی ہوتی ہے ہماری، لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو ہم اس پر کنجوسی کر رہے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا میڈم میں گٹس ہی نہیں یونیورسٹی جانے کے، انجم بیگم نے نفرت سے کہا، اور اپنی تذلیل کو برداشت کرتی مناہل خاموشی سے اپنے آنسو پینے لگی۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اب تک تو اسے یوں آنسو پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ 6 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا بس اپنے تایا الطاف بیگ، تائی انجم بیگ اور ان کی اکلوتی بیٹی ہبا کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے 2 ماموں بھی تھے جو کینیڈا میں رہتے تھے، اور مناہل کے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مناہل کے بابا شہاب کے بس ایک بڑے بھائی الطاف بیگ اور ایک بہن شیزہ تھی، جن کی اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شیزہ بیگم کی بیٹیاں بھی ان کے جیسی تھی، مناہل کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی نظروں سے ہی مناہل کو الجھن ہوتی تھی۔
جبکہ اس کے تایا الطاف کی اکلوتی بیٹی ہبا پھر بھی اس سے نرمی سے پیش آ جایا کرتی تھی، لیکن زیادہ وقت وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی تھی۔ مناہل نے حسرت سے آپس میں باتیں کرتی شیزا اور انجم بیگم کو دیکھا۔ رشتوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت سے محروم تھی، کیونکہ اسے وہ محبت دلانے والے اس کے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اپنے خالی پن کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے آنسو مناہل کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تبھی موبائل بجنے کی آواز پر مناہل نے ارے فیض کا فون ہے، شیزا بیگم نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے پھپھا کے ذکر پر ہی مناہل کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ نازک وجود خوف کی شدت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کیسے ہیں آپ فیض؟ شیزا بیگم فون اٹھا کر چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور مناہل وہاں بیٹھی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہمیشہ اس کے خوف میں مبتلا ہونے پر رک جایا کرتا تھا۔ میں تو بس مناہل اور بھابھی کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ اس شخص کے سامنے اپنا ذکر کیے جانے پر مناہل جلدی سے اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی، جیسے وہ فون میں سے نکل کر اسے پکڑ لے گا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زور زور سے اپنی سانس لیتے ہوئے اسے بحال کرنے لگی۔ نم پلکوں نے کمرے میں موجود بیڈ کو دیکھا تو 7 سال پہلے کا ہر منظر اس کی نظروں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگ گیا۔ مناہل نے فوراً اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور بازو ارد گرد لپیٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اس کے اس چہرے کے کرب میں اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ مردہ حالت میں سڑک پر چل رہی تھی، ذہن میں ابھی بھی اپنے بھائیوں کی باتیں گونج رہی تھیں جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا تھا۔ اس سے برباد ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی تھی، اسے امید پر کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں چاہتا اور اپنی اولاد کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا خواب ہی تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور بھائیوں نے تو اسے دروازے پر ہی کہہ دیا تھا کہ اب اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو ایک آخری امید کے ساتھ وہاں گئی تھی، اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ وردہ خود نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ سڑک کے درمیان آ چکی ہے۔ اچانک ہی ایک گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بہت زور سے زمین پر جا لگی اور ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی۔ دنیا سے بیگانہ ہوا ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی، اور ایک آدمی پریشانی سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وردہ نے حیرت سے اس شفیق صورت والے آدمی کو دیکھا، پھر ایک گھائل مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اس بات کا تو افسوس ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کاش میں مر جاتی تو بہتر ہوتا۔ اس شخص نے حیرت سے وردہ کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھیے مس، اگر آپ کو سوسائڈ کرنے کا شوق تھا تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے آ جاتی، یوں ہی شریف بندے نے آپ کی وجہ سے جیل میں جانا تھا۔ اس شخص کی بات پر وردہ نے غصے سے اپنے دانت کھچائے۔ تو چلے جائیں آپ یہاں سے، اس کے بعد چین سے مر جاؤں گی۔ وردہ گھر آئی تو اس شخص کے چہرے سے شرارتی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اچھا سوری مس، میں مذاق کر رہا تھا، آپ برا مت مانیں۔ وردہ نے کرب سے اپنی آنکھیں بھیج لیں۔ پلیز چلے جائیے، یہاں رکو نہیں، تاکہ آپ آرام سے سوسائڈ کر سکیں۔ وردہ نے ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں مروں یا جیوں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یو آر پریگننٹ؟ میں اور آپ کی خودکشی کا گناہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن اس معصوم کو مارنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی بات پر وردہ کا سانس تک اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز آپ مت روئیں۔ تو کیا کروں میں؟ کچھ نہیں بچا میرے پاس، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، وردہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ دکھ مارنے سے کم ہوتا ہے۔ وردہ نے حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھا۔ میں ایک انجان شخص کو کیوں بتاؤں؟ اس بات پر وہ شخص مسکرا دیا۔ یہی تو بات اچھی ہے کہ ہم انجان ہیں، آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ میں آپ کا راز کسی کے سامنے کھول دوں گا۔ وردہ پہلے تو خاموش رہی، پھر روتے ہوئے اس بات پر بتاتی چلی گئی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے بیٹھا اس کی ہر بات سنتا چلا گیا۔ آپ کو جا کر اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ پوری بات سن کر اس نے کہا تو وردہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ اسے نہیں جانتے، وہ بہت برا انسان ہے، اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اتنا کہہ کر وردہ پھر سے رونے لگی۔ تو آپ اپنے وردہ آنسو پہنچتے مسکرا دی۔ پہلے ہی انہیں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اگر ایک بچے کے ساتھ جاؤں گی تو ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ وردہ کی بات سن کر وہ شخص بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔
تو پھر زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ بات کرنے کے انداز سے آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں، اس لیے جاب کریں اور اپنے بچے کی پرورش کریں۔ زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اسے امتحانوں میں بھی آگے بڑھتے رہیں۔ اسے ختم کر دینا حل نہیں ہوتا۔ وردہ حیرت سے اس مہربان صورت والے آدمی کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں کہاں جاب کروں گی اور کیسے؟ اس بات پر اس شخص نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔